اعلان کرنے کے لیے لائیو میں آئیں گے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ابھی سننا چاہتے ہیں ہمارے ایک بڑی شخصیت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ جموں اینڈ کشمیر سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے چند الفاظوں سے یہ مجلس کو مبارک بنائیے۔ الحمدللہ کیرلا کے آلپڑا ضلع میں، کرناٹک کا منگلور میں، اور تمل ناڈو کا کوئمبتور میں، اوڈیشہ کا کٹک میں، ویسٹ بنگال کا اسلام پور میں، اسی طرح الحمدللہ 17 ریاستوں میں اوپن پبلک پروگرام ہو رہا ہے۔ ابھی دلی ہے، دلی میں کچھ قانونی طور پر پبلک پروگرام رکھنے کے لیے کچھ قانونی وجہ سے آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے ایسا ایک انڈور پروگرام بنایا۔ انشاءاللہ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل قدر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء باوقار و جملہ ذمہ داراں SSF انڈیا و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہایت ہی قابل قدر حاضرین محترم، آپ ابھی ہمارے قبلہ محترم سید خلیل ابراہیم مدد العلی کا ایک پرمغز مختصر اور جامع بیان سماعت کر رہے تھے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں SSF کا، جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کے موقع پر مجھ ناچیز کو یاد کیا جموں کشمیر کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ان کے نیک ارادے ہیں الحمدللہ مجھے یقین ہے اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار بنے گا۔ SSF ایک ایسی تنظیم ہے، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ جب یاد آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابط حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا جو ایک انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، اور مکمل کے معنی زندگی کا ہر شعبہ، ایسا نہیں کہ اسلام اور قرآن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز سکھائی، بلکہ پیارے آقا نے ہمیں مسجد کے اندر جا کر کے اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک بھی سکھایا، اور مسجد سے باہر نکل کر کے اللہم انی اسألک من فضلک بھی سکھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم مسجد میں جائے تو رحمت مانگے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن مسجد سے باہر جب مومن نکلتا ہے پھر بھی اللہ سے فضل مانگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مسجد کے اندر رہے اللہ سے جڑا رہے اور مسجد کے باہر رہے تو اللہ ہی سے جڑا رہے. کیونکہ قرآن مجید نے ہماری جو تخلیق کریشن ایک انسان کی بنائی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا سورہ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو کسی فارسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اب میں وہ بات دہرانا چاہوں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے بندو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں ہے. تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے قرار دیا. بہترین نمونہ, جس چیز کو اللہ بہتر قرار دے گا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ بہتر کیا ہے؟ اللہ فرماتا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بہتر چیز ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا غالباً حسن رضا خان علیہ رحمہ کا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. میں نے وہ جملہ کہہ دیا بیچ میں, اسلام نے ہمیں صرف مسجد میں جانا نہیں سکھایا. اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں زندگی کا کوئی شعبہ نہیں, انسان کی زندگی کی ضروریات کا کوئی شعبہ نہیں جہاں رسول اللہ کی رہبری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. قرآن مکمل دین ہمیں اسلام عطا فرما رہا ہے, ہمیں مکمل زندگی عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام ہمیں صرف نمازیں روزے زکوٰۃ اور خانہ کعبہ کا طواف سکھا رہا ہے, بلکہ پیارے آقا ہمیں مسجد میں بھی نظر آ رہے ہیں, میدان جنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے اہل و عیال میں فاطمہ الزہرا حسنین کریمین یا ازواج مطہرات کی موجودگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہاں پیارے آقا بیواؤں اور غریبوں اور محتاجوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں. لہذا اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا خوب ارشاد فرمایا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیارے آقا کی ذات مبارکہ میں ہے. اب جب اللہ نے یہ لفظ یہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ حضور کی ذات میں ہے تو پتہ چلا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جہاں ہمیں حضور کی رہبری میسر نہ ہو. پیارے آقا کو جس انداز سے بھی آپ دیکھیں گے رہنمائی میسر ہو جائے گی. پیارے آقا کو حاکم کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہو آپ, پیارے آقا کو غریبی اور امینی کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہو, ایک بیٹی کا باپ بھی دیکھ سکتے ہو, حسین کریمین کا باپ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. ازدواجی زندگی دیکھنی ہے تو رسول اللہ کی دیکھو. کامیاب ترین دنیا میں جو انسان ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, دنیا کو یہ ماننا پڑا ہے, بلکہ جتنے بھی مورخین دنیا میں ہیں آپ نے سنا ہوگا. عالی آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے The 100%, دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں 100 شخصیات کا لسٹ تیار کیا ہے.
دنیا میں جو چھا گئے ہیں دنیا کے اوپر، وہ 100 شخصیات کی لسٹ تیار کر لی اور ایک کتاب ترتیب دی 100%. لیکن سب سے پہلا نمبر لکھنے والا تو نان مسلم ہے، لیکن پہلا نمبر دا پروفٹ محمد کا آیا ہے. اپنوں نے کہا جناب اگر آپ نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا، آپ تو خود ان کے ماننے والے ہیں ہی نہیں، آپ ان کے فالوور تو ہے ہی نہیں، آپ نے ان کا فالو تو کیا نہیں ان کو، لیکن پہلا نمبر ان کو کیوں لایا؟ کہا اگر میں اپنی کتاب میں ان کا پہلا نمبر نہ لاتا تو میری ہسٹری لکھنے کے ساتھ خیانت ہو جاتی، تاریخ کے ساتھ خیانت ہو جاتی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے جو 100 شخصیات کا مطالعہ کیا، 99 شخصیات کا جب میں نے مطالعہ کیا، ان میں سے ہر ایک شخص میں نے دیکھا ماں سے جب پیدا ہوا، تھوڑا بالغ ہو گیا، والدین نے کسی مدرسے میں ڈالا، اسکول میں ڈالا، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، اور کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے پہلے سیکھا پھر سکھایا، پہلے کسی کے پاس پڑھا پھر پڑھایا، پہلے کسی کے پاس دنیا میں حاصل کیا پھر لوگوں تک پہنچایا. لیکن ان 100 شخصیات میں مجھے صرف ایک شخص ایسا نظر آیا جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں لیکن دنیا کو پڑھا دیا ہے. کسی کے پاس نہیں پڑھا، لیکن اب پڑھا کہاں سے؟ جب پڑھا نہیں تو پڑھایا کیسے؟ اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. تو کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا، کہتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے. اللہ نے اپنے حبیب کو امی کہہ دیا قرآن میں. اب امی کی میننگ ہم نکالیں گے تو کتاب کے حساب سے ان پڑھ، الٹریٹ، لیکن جب ہم یہی لفظ حضور کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کہتا امی کسی اور کے لیے کمی تو ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے حبیب کے لیے کمی نہیں، یہ میرے حبیب کا کمال ہے. حضور کا امی ہونا کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. اب جس کو اللہ نے خود پڑھایا ہوگا، جس کو اللہ نے خود سکھایا ہوگا، جس کو اللہ نے خود سمجھایا ہوگا، اب آپ خود بتائیے اس کی تعلیم کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کا پیغام کتنا وسیع ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہہ دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب دیکھیے دو لوگ دنیا پہ مرتے ہیں، لیکن اقبال نے یہ نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ دنیا تیری ہے، کیونکہ دنیا کو رب نے کہا اب دنیا متاع قلیل، یہ قلیل ہے، کم ہے، چھوٹا ہے. لیکن جو مصطفیٰ کا سچا وفادار بنتا ہے، اللہ کہتا ہے دنیا اس کے انعام میں بڑی چیز نہیں ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے. میں نے کہا مولا پھر مصطفیٰ کے غلام جو سچا وفادار ہوتا ہے، جب اس نے کامیابی حاصل کی، اللہ کہتا فاز فوزا عظیما، اس کو بڑی کامیابی ملی. اگر بڑی کامیابی ملی تو بڑی کامیابی کے لیے بڑا انعام بھی ہونا چاہیے، لیکن دنیا کو رب نے قلیل کہہ دیا، کم کہہ دیا. لہذا جو مصطفیٰ کا سچا وفادار بن گیا اس کو بڑی کامیابی ملی، اس کو انعام میں دنیا دینا یہ ناانصافی ہے، یہ انصاف نہیں ہے. میں نے کہا اقبال پھر اس سچے اچھے سچے وفادار مصطفیٰ کے لیے جس کو بڑی کامیابی ملی غلامی مصطفیٰ میں، اب کا اس کامیابی کے بدلے میں انعام کیا ملے گا؟ تو اقبال کہتا کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں. اللہ کہتا جب تم نے رسول کی سچی وفاداری کی، دنیا تیری نہیں ہے، ہم تیرے ہیں. اللہ ہی تیرا ہے، اللہ ہی تیرا. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. اب بات لمبی ہو جائے گی، میں بس مختصر کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمایا، لیکن پیارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اب علماء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بس وہی ڈیوٹی جو پیارے مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے، ہر میدان میں کام کرنا، چاہے سیاسی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو. اسلام نے ہمیں ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی ہے. جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں کوئی کمی نہیں ہے، جہاں آقا کریم کی
ذات ہوگی وہاں انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں حکومت کا معاملہ ہو, رعایا کا مسئلہ ہو, آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. اب آگے بڑھیں گے. اگر مصطفیٰ کی ذات مبارک کی عملی تصویر دیکھنی ہے, سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھنا پڑے گا, فاروق اعظم کو دیکھنا پڑے گا. عدل فاروق تمہیں مصطفیٰ کا عدل دکھائیں گے. فاروق حضرت صداقت صدیق کی صداقت تمہیں مصطفیٰ کا صدیق ہونا سمجھائیں گے. حضرت عثمان غنی کا حیا والا ہونا تمہیں مصطفیٰ کی حیا والی تعلیم سمجھ میں آ جائے گی. حیدر کرار کا علم و حکمت تمہیں مصطفیٰ کے علم و حکمت سمجھائیں گے. آگے بڑھیے. مصطفیٰ کا پیغام ہم گیر ہے, ہم جہد ہے. لہذا جتنے علماء دنیا میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے ہر ایک نے اپنا اپنا فرض نبھایا. لیکن جہاں تک اس وقت میں آخری بات اس پر ختم کرنا چاہوں گا, ایس ایس ایف کے جھنڈے تلے جو ہم آئے ہیں, جہاں تک شیخ ابو بکر احمد مدظ اللہ علی کی بات مجھے یاد آ گئی, بس اسی پر بات ختم ہوگی. میں وہاں تک بات ملاؤں گا. مصطفیٰ کامل و مکمل پیغام دے گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے. نبی تو کوئی نہیں بن سکتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن رسول اللہ کے مصطفیٰ کی سیرت کے ترجمان تو دنیا میں بہت آئے ہیں, اور انہی ترجمانوں میں اس زمانے میں ایک بہت بڑے ترجمان مصطفیٰ رسول اللہ کی سیرت کے سب سے اعلیٰ اہم ترجمان ابو بکر احمد شیخ عمر احمد کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. چاہے ایس ایس ایف آپ دیکھیں, مرکز و ثقافت و سنیا دیکھیں, ان کا کوئی بھی ادارہ دیکھیں, ہر میدان میں ان کا پیغام ہوتا ہے. ہماری دعا ہے ان کی جو دینی اور ملی اور عوامی اور اصلاحی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. خوشی ہوتی ہے میں جموں کشمیر کی طرف سے شیخ ابو بکر احمد مدظ اللہ علی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جموں کشمیر کی طرف سے الحمدللہ وہاں بھی ایس ایس ایف اور باقی اداروں اسکولوں وغیرہ کا کام ہے, دین کا مکمل پیغام ہم تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تاک دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا داؤدی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, اور جو ہم لاسٹ میں دیکھ رہے تھے وہ کرناٹکا اسٹیٹ کا بھی تھا ماشاءاللہ. باقی کافی اسٹیٹوں میں آج پروگرام ہوا ہے, اور علامہ مولانا داؤدی صاحب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. کشمیر میں کئی مشکلات کے بیچ میں وہ سنیت کا تبلیغ کر رہے ہیں, اور ہماری عقیدت جو ہے کبھی گڑبڑی کا عقیدت نہیں ہے. سنیت کا عقیدت جو ہے پیار محبت کا ہے, امن شاندی کا ہے, اور سنی عقیدت ہمیشہ جو ہے گڑبڑی کرنے والے کو عزم نہیں ہوتا ہے. اور حضرت کے اوپر کہیں کشمیر میں حملہ بھی ہوا ہے آتنکوادیوں کی طرف سے. یہ ہوا کوئی 2-3 ساتھی جو حضرت کے ساتھ تھے, ادھر حضرت کے ساتھ جو تھے 2-3 ساتھی, شاید 7 لوگ, حضرت کے قافلے میں دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوا. ان کے ساتھ 7 لوگ جو تھے انتقال کر گئے ہیں. اللہ کے حفاظت کے وجہ سے حضرت بچ گئے ہیں. ویسی حالت میں سنت کی تبلیغ کرنے والے بہت بڑے عالم دین, اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں برکت دے. آخری خطاب کے لیے حضرت کو دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. معزز ناظرین کرام, اب چونکہ مجلس اختتام کو ہو رہی ہے, تقاریر کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. میری گفتگو کے درمیان میں ہمارے سعید صاحب جو مہمان تھے, سعید اشرف صاحب, ان کی ٹکٹ اور جانے کا مسئلہ تھا, لہٰذا میں نے اپنی بات اختتام کی. تو اب میں نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ ان کی شفقتیں ہیں, محبتیں ہیں کہ مجھ ناچیز کو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر کیا. اب تقریر کرنے کا کوئی ٹائم نہیں, لیکن میں نے جو گفتگو کی پیارے آقا مدنی و مکی آقا رسول کریم محبتوں کے ساتھ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ آپ.
آپ اب بیداری کا پورا مظاہرہ کر لیجئے. صبح سے اپنے علماء مفکرین کرام کی تقاریر سنیں اور اس بات کا پورا مظاہرہ کر لیجئے کہ ہم ان تقاریر کو صرف سننے تک محدود نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہم اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. دین نام صرف یہ قرآن کا نہیں ہے بلکہ دین ایک پریکٹیکل نام ہے. یہ غالباً اقبال ہی فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر آپ دیکھیں آدم سے لے کے ایدم تک اسلام گھر بیٹھے گدیوں پہ بیٹھے نہیں پھلا پھولا. اسلام نے ہمیشہ قربانیاں مانگی ہے، اسلام نے ہمیشہ جان مال اولاد کی قربانیاں مانگی ہے، تب جا کے اسلام ہمارے گھروں میں آیا ہے. آپ کے کیرلا میں اصحاب کرام کی مزار مقدسہ ہیں، اور اب جائیے دیکھیے پورے ہندوستان میں، آپ دیکھیں آپ ہمارے جموں کشمیر میں آئیں گے، عراق شام روم نہ جانے کہاں کہاں سے اولیاء کرام آئے ہیں. اور یہ وہ دور ہے آج ہم ہوائی جہاز میں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں، تب وہ زمانہ تھا جب منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا تھا. پیدل لوگ نکلتے تھے ہمارے اولیاء اللہ جن کے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں فاتحہ کے لیے دعا کے لیے. صرف ہم یہ فاتحہ اور دعا تک محدود نہ رکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کی محنت کے ذریعے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اپنے مال اولاد اور جان کی قربانی کے ذریعے اس کی سینچائی کی ہے، اس کی بلندیوں تک پہنچایا، ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہمیں بھی چاہیے سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح ہم بھی. یہاں کچھ فرمائش آ رہی ہے کہ کچھ اشعار آپ ترنم میں پڑھ لیجئے. اب وقت میں نے کہہ دیا بچہ زیادہ نہیں، اب ان کی خواہش ہے تو، لیکن مجھے یاد آ گئے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی طرح محبت کرنا تو ہمیں کہنا پڑے گا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ہاں تو ذرا اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر ہم مہاجرین و انصار کو دیکھیں گے وہیں سے آپ دیکھ لیجئے مہاجرین نے اس دین اس اسلام کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے سب کچھ چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے مدینہ منورہ چلے گئے. ایک شوکت صاحب کی فرمائش ہوئی ایک عشق رسول کا وہ واقعہ سنیے. جب معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ کے سامنے ہوگا، اس معاہدے کا ایک عہد میں بتاؤں گا، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا. جب یہ معاہدہ ہوا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیے، عمرہ نہیں ہوگا، آئندہ سال جب آئیں گے تو تلواریں بند کر کے آئیں گے. لیکن ایک اہم بات یہ اس میں بیچ میں ہوئی کہ مکہ سے اگر کوئی انسان مسلمان بن کے نکلے اس کو آپ کو مدینے میں جگہ نہیں دینا ہے. البتہ اگر مدینے سے کوئی نکل کے آئے گا مرتد بن کے یا کچھ، ہم اس کو مکے میں جگہ دے دیں گے. پیارے آقا نے فرمایا لکھو. فاروق اعظم چونکہ غیرت مند صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تیسری شرط ہم قبول کیوں کریں گے، کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجئے محبتوں کے ساتھ. آپ جا رہے ہیں بیداری کے ساتھ جائیے، اللہ آپ کو ہمیشہ دین کے لیے زندہ رکھے، بیدار رکھے انشاءاللہ. فاروق اعظم کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ کیسے ہم برداشت کر سکیں گے کہ مکے میں کوئی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے ہم اس کو جگہ نہ دیں، اور مدینے سے کوئی نکل کے بھاگ جائے گا مکہ آپ ان کو جگہ دیں گے. لیکن پیارے آقا کی نظریں بہت دور تک تھی. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود.
کسی ایک شاعر اور نے بھی کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ فرماتے ہیں پیارے آقا نے کہا عمر اعتراض نہ کر، جو میں نے کہا وہ لکھ لو۔ یہ تیسری شرط بہت گراں گزری صحابہ پر، لیکن حضور کا حکم تھا، کسی نے اعتراض نہ کیا۔ اب سنیے، زمانہ گیا، صحابہ واپس چلے گئے، مدینہ میں بیٹھے۔ اسی درمیان میں مدینہ سے ایک عاشق رسول رسیاں توڑ کر کے مدینہ کی طرف نکلنے لگا، مکے سے بھاگ کے آیا۔ اس کو مکے کے دشمنوں نے، کفار نے باندھ کے رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ان رسیوں کو توڑا اور بھاگ کے مدینہ پہنچ گیا۔ اب سنیے پیارے آقا کی شان، جب رسول اللہ کے پاس آئے، سنیے انہوں نے عرض کیا حضور یہ دیکھیے میرے ہاتھوں میں ابھی بھی رسیاں بندھی ہے، میری پیٹھ پر دیکھیے رسیوں کے نشان ہیں، میں رسیوں کو توڑ کر کے آپ کے پاس آیا، مجھے مدینہ میں جگہ دیجئے۔ قربان جائیے مصطفیٰ کے عہد پر جو اس نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا صحابی ہم وعدہ خلافی